اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دوسرے جز یعنی سیقول کی کچھ اسنیپ شاٹس لیں گے۔ اس میں جو شروع کی آیات ہیں وہ تحویل قبلہ سے متعلق ہیں، یعنی قبلہ اول بیت المقدس کو تبدیل کر کے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی اور بہت سارے مسلمان ان کے پیچھے صفیں بنائے ہوئے تھے۔ حضرت بشر بن برا بن معرور کے گھر ایک دعوت تھی، وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا کہ 2 رکعت کے بعد وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا۔ اور کیپنگ ان مائنڈ کہ بیت المقدس اینڈ کعبۃ اللہ آر ان اپوزٹ ڈائریکشنز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا چل کر دوسرے رخ پر آنا پڑا۔ مقتدیوں نے بھی اپنی نہ صرف ڈائریکشن چینج کی بلکہ کافی ایڈجسٹ ہو کے انہوں نے صفوں کو دوبارہ ترتیب کو درست کیا۔ جب یہ لوگ مکہ میں تھے تو یہ قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر ہجرت کے بعد بھی 16-17 ماہ تک ہی وہیں رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری ایکسرسائز سے جو مقصود تھا نا، وہ 2 بت توڑے۔ ایک عربیت کا بت توڑا کہ کفار مکہ کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر جب ہجرت کر کے گئے تو یہودی اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ ہمارے قبلے کو فالو کرتے ہیں، اور جب تحویل قبلہ ہوئی تو بڑے سخت ناراض ہوئے کہ یہ آدمی ہماری ہر بات میں مخالفت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو اسرائیلیت کا بت تھا اس کو بھی توڑا اور واپس کعبے کی طرف مسلمانوں کو پھیر دیا، اور فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ اس قبلے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دس از اے پروورب ان عربک لینگویج کہ وہ مطلب ان کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اور بیت المقدس اس کے 1300 سال بعد حضرت سلیمان نے تعمیر کیا ہے، تو وہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو قبلہ بنایا جائے۔ اور وہ جانتے تھے یہودی بھی یہ بات کہ حق یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور آیت بیان ہوئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح تو ہم نے تم مسلم قوم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یعنی یہ اناؤنسمنٹ ہے باقاعدہ کہ آفیشلی اب بنی اسرائیل کو ان کے سٹیٹس سے ہٹا دیا گیا ہے جو ان کو ملا ہوا تھا امامت کا، اب امت محمدیہ ہے جو لیڈ کرے گی پوری دنیا کو۔ پھر فرمایا گیا یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر اور نماز سے مدد لو۔ پھر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا گیا کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، یا تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور شکر کا طریقہ اختیار کرو اور ناشکری نہ کرو۔ پھر اس کے بعد آزمائش کے بارے میں آیا اور کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور آمدنیوں میں خسارے سے اور نقصانات سے مختلف، تو جو صبر کرنے والے ان مصیبتوں میں ان کو بشارت دے دو۔ اور پھر آگے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں، اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ مصیبت میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، بلکہ صرف منہ سے نہیں کہتے، ان کا ایٹیٹیوڈ بھی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کا کوئی بہت بڑا غم نہیں ہے، بہت دل پہ نہیں لگاتے دنیا کی چیزوں کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی دین ہے، ہمارے پاس اس کی امانت ہے، اور جب تک وہ چاہے گا تو رہے گی، جب تک چاہے گا واپس لے لے گا۔ پھر حج کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اس میں بتائے گئے ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی جو شاعر اللہ میں سے ہے، اس پہ تھوڑا ڈاؤٹ ان کو ہو گیا تھا، اس لیے کہ اساف اور نائلہ کے جو بت تھے وہ صفا اور مروہ پہ لگے ہوئے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے یہ ایسا تو نہیں کہ مشرکانہ فعل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بت تو ہٹا دیے جائیں گے لیکن سعی جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے اور یہ حج کے ارکان میں ہے۔ پھر ہدایت کو چھپانے پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اس سے لعنت پڑے گی، یہ مت کرو۔ پھر توحید کے اوپر ایک آیت ہے اس کے بیچ میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو سارے احکامات ہیں، چاہے وہ تحویل قبلہ کے ہوں یا حج کے ہوں یا جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں آگے، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، اس سب میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہمیں اور کسی کو خوش کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، نہ ہماری کچھ اور ذمہ داری۔ اگر اللہ ہم سے خوش ہو گیا تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا گیا عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے باری باری آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو پانی میں انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے چلتی ہیں، بارش کے پانی میں جو اوپر سے برستا ہے تو اللہ مردہ زمین کو اس سے زندگی بخشتا ہے، جانوروں کو پھیلاتا ہے زمین پر، ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں بھی نشانیاں ہیں، اور پھر بھی لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی کے حامل سمجھتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ ہی سے بہت شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا قیامت کے دن سارے کافر ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے اگر ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم ان سے لا تعلق ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نو ریٹرن پالیسی ہے، بس جسٹ ون چانس، اس کے بعد دوبارہ کوئی چانس نہیں ملے گا۔ پھر کہا گیا حلال چیزیں کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو اور باپ دادا کی اندھی تقلید نہ کرو۔ اگر ریشنل سے ان کی کوئی بات صحیح لگ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے فالو کرنے میں، لیکن جو چیز عقل سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ صحیح نہیں ہے تو گمراہی سے بچو۔ پھر بتایا گیا حرام کیا ہے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، مردار ہیں، خون ہے، لحم الخنزیر یعنی پورک ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام اگر لیا گیا ہو تو وہ چیز کھانا حرام ہے۔ لیکن فرمایا گیا فمن استر، اگر کوئی اضطرار کی حالت میں کھا لے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو حلال اور حرام اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہیں، کہا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ یعنی یہ بہت سخت بات ہے کہ ہم اپنے طرف سے خود ہی کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، جو اس نے بتا دیا تو بس وہ فائنل ورڈ ہے۔ پھر بتایا نیکی کیا ہے، یہ نہیں کہ رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو، بلکہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر یا غلاموں کی رہائی پر، یہ سب نیکی ہے۔ پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد کو پورا کرنا اور تنگی اور مصیبت میں صبر کرنا، یہ سب نیکی ہے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ راست باز اور متقی ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں نشانیاں بتائی ہیں نیکوکاروں کی۔ پھر اس کے بعد قصاص کا حکم بتایا گیا کہ تمہارے اندر قصاص کے حکم میں حیات ہے۔ دیت اور خون بہا کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر آپس میں تمہاری اس پہ رضامندی ہو جائے تو کچھ دے دلا کے جان کا بدلہ مال سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر وصیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر روزوں سے متعلق آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر ہم نے روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کی صفت کیا ہے، پرہیزگاری ہے، کہ بچنا اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، ان کاموں سے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنا۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی پورا مہینے کے روزے رکھنا ہم پر فرض اللہ تعالیٰ نے کیا، اس لیے عبادت کے لیے بھی، لیکن تاکہ ہم شکر بھی کریں، اور ایک طریقے سے ہم نزول قرآن کی سالگرہ مناتے ہیں ہر سال۔ پھر اسی مہینے میں دعا کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، وہ اس کے آگے بتائے گی فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بھی کہا کہ پکار سن کے وہ خاموش نہیں رہتا بلکہ جواب بھی دیتا ہے، ایکشن لیتا ہے۔ پھر روزے کی حدود و قیود کے بارے میں بتایا گیا کہ کب شروع ہوتا ہے، کب تک سحر کا وقت ہے، کب افطار کرو، اور کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو منع ہیں، اعتکاف کیسے کریں، اور پھر بتایا گیا مال ناروا طریقے سے ایک دوسرے کے نہ کھاؤ۔ پھر کہا یہ تم سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں کے بارے میں، تو کہو یہ حج کی تاریخوں کا تعین کرنے کے لیے اللہ کا ایک نیچرل کیلنڈر ہے۔ پھر لڑائی کی اجازت دی گئی،
کہ اس سے پہلے تک تو مسلمانوں کو بس اگنور کرنے کا حکم تھا اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، لیکن یہاں پر جب کہ وہ مدینہ میں ایک ایز اے اسٹیٹ اسٹیبلش ہو چکے تھے تو پھر اجازت دی گئی اور کہا گیا والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ پھر حج کے آداب میں بتایا گیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اگر تم حج کے لیے نکلے ہو تو پھر کوئی شیطانی فعل نہ ہو، کوئی فسق کی بات نہ ہو اور کوئی جھگڑے کی چیز نہ ہو۔ پھر ایک اور اصول بتایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ساتھ لے لو اور بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی پہلے لوگ خالی ہاتھ جانا پسند کرتے تھے اور راستے بھر مانگ کے کھاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دنیا داری میں نہیں پڑنا چاہیے، جو ملا وہ کھا لیں گے، تو کہا کہ نہیں بلکہ زاد راہ ساتھ لے لو، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف اور اس کی پرہیزگاری۔ پھر رب کا فضل تلاش کرنے کی اجازت دی گئی کہ یعنی کہ اگر اس میں کاروبار بھی کریں تو گناہ گار نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں حصول رزق حلال بھی عین عبادت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس میں بیان ہوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعا ہے کہ اللہ میں جو دنیا کی ساری بھلائیاں ہیں وہ بھی عطا کرو اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا کرو، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ حج میں بھی اور طواف کے دوران بار بار پڑھی جاتی ہے اور ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے پڑھنے والی دعا ہے۔ پھر فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ کھیتیوں کو برباد کیا جائے یا نسل انسانی کو نقصان پہنچایا جائے۔ پھر حکم دیا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی بنی اسرائیل کے انجام سے عبرت پکڑو کہ وہ کسی چیز پر ایمان لے آتے، کسی کو چھوڑ دیتے، جو ان کو فیور میں ان کے جا رہی ہوئی لگ رہی ہوتی تھی اس کو فالو کر لیتے تھے ورنہ چھوڑ دیتے تھے، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر پچھلے رسول اور ان کی امتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ ہلا مارے گئے اور بہت سخت آزمائشیں ان پر آئیں، یہاں تک کہ وہ چیخ اٹھے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو انہیں کہا گیا اللہ ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ پھر کہا سوال آیا کہ کیا خرچ کریں، تو کہا قل العف، جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ پھر کہا کتب علیکم القتال، کہ تم پر اب جو ہے وہ قتال لکھ دیا گیا ہے، اور ماہ حرام میں لڑنا ویسے ممنوع ہے لیکن اگر کافر تم سے لڑیں تو تم جواب دے سکتے ہو۔ پھر یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، تو کہا گیا کہ اس ابتدائی حکم اس کے اندر ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہیں لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، تو اس سے بچو۔ پھر یتیموں سے اس نے سلوک کا ذکر کیا گیا۔ پھر مشرک سے نکاح کی حرمت بتائی گئی کہ نہ کرو، یہ غلط کام ہے۔ پھر حیض کا حکم پوچھا تو کہا گیا ہوا اذی، اذی گندگی کو بھی کہتے ہیں اور بیماری کو بھی کہتے ہیں، کہ حیض کے دوران اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، یہ حکم ہے۔ تو اس کی مفسرین نے بڑی اچھی تفسیر کی ہے کہ صرف مباشرت منع ہے بلکہ باقی ساری چیزیں جیسے اٹھنا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اور میل جول، ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس کو آؤٹ کاسٹ کر دیں ایسی خاتون کو، بلکہ صرف یہ ہے کہ وہ ہم بستری منع ہے۔ پھر کھیتی کی مثال بتائی گئی کہ نسل انسانی کی فکر کرو، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور آگے اپنے جو انجام ہونے والا ہے اس کی فکر کرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر کہا گیا قسم کھانے پر باز پرس ہو سکتی ہے تو سوچ کے بات کرو۔ پھر ایلا کی مدت بتائی گئی کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے تو 4 ماہ تک اس کے لیے مدت ہے۔ اور پھر طلاق کے اصول بتائے گئے، اور معروف کے مطابق زوجین کے حقوق ایک دوسرے پہ بتائے گئے کہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور کہا گیا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں تو ان کے قریب نہ پھٹکو، ان کو توڑو نہیں، ان کے مطلب ان سے سرکشی نہ کرو۔ اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہیں۔ پھر اس کے بعد دودھ پلانے کا بتایا کہ 2 سال تک پلانا چاہیے، اور اگر ماں پلا رہی ہے تو اس کو نان نفقہ دو، اور اگر کوئی اور عورت پلا رہی ہے تو اس کو اجرت دو۔ عدت وفات کا بتایا گیا کہ کسی کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن تک اس کی عدت ہے۔ مہر کا حق بتایا گیا کہ کھلے دل کے ساتھ ادا کرو۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَهُمْ، کہا گیا کہ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر ہے جو محاسن صلاۃ کی جامع ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر سورہ عصر سے بھی نماز عصر سے بھی کی ہے کہ اس کا مطلب صلاۃ العصر ہے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کوئی بھی نماز جو معتدل وقت پہ بہترین طریقے سے حسن کے ساتھ ادا کی جائے وہ صلاۃ الوسطیٰ ہو سکتی ہے۔ اور اگلی آیت بھی اسی طرف اشارہ کری ہے کہ قوموا للہ قانتین، فرما بردار غلاموں کی طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ پھر عورتوں کو دے دلا کر رخصت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر تم ان کو
چھوڑ رہے ہو، طلاق دے رہے ہو یا خلا کا معاملہ ہو رہا ہے تو بھی اچھے طریقے سے کرو۔ پھر اللہ کو قرض حسن دینا، اچھا قرض دینے کی بات کی گئی ہے کہ اللہ ہی کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن اگر ہم اللہ کی راہ میں تو اللہ اس کو اپنے پر قرض سمجھتا ہے کہ اچھے طریقے سے لوٹائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ کے بعد جو بنی اسرائیل کو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے بادشاہ مقرر کرنے کا خود مطالبہ کیا، اور جب نبی نے ان کو بتایا کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا تو ان کو اس پہ اعتراض ہوا کہ طالوت تو کوئی اس قابل نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اپنی ملک عطا کرے، اور نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ تمہیں اس کے دور میں واپس مل جائے گا۔ تابوت سکینہ میں ان کے تبرکات تھے علی موسیٰ اور علی ہارون کے، تو اس پر ان کو بڑا اعتقاد تھا کہ وہ ملے گا تو ہمارے اچھے دن شروع ہو جائیں گے۔ پھر ان کی آزمائش ہوئی نہر پہ کہ پانی پینے سے ان کو منع کیا گیا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے پی لیا، بس چند لوگ جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار تھے انہوں نے نہیں پیا، اور ان لوگوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافروں پر فتح عطا کر۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ پھر وہ طالوت کے ساتھ جب داخل ہوئے تو حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کے دوبارہ اچھے دن شروع ہوئے۔ پھر آخری آیت تلک آیات اللہ نتلوها